قرب قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ لوگ زمین میں دھنسیں گے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ کیا جب اس امت کے اندر بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس امت کے اندر خسف بھی ہوگا، چہروں کی شکلیں بھی بدل جائیں گی اور آسمان سے پتھر بھی برسیں گے. پہلی امتوں میں تو یہ تھا کہ پوری امت اس عذاب میں شریک تھی، لیکن اس امت میں پوری امت پہ نہیں ہوگا. انفرادی علاقے، محفلیں، بعض جگہیں، بعض مقامات زمین میں دھنس جائیں گے، شکلیں ان کی مسخ ہو جائیں گی اور آسمان سے پتھر ہوں گے. تو عائشہ فرمانے لگے یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، اس امت کے نیک لوگ بھی موجود ہوں گے پھر بھی یہ ہلاکت ہوگی؟ فرمایا ہاں، اذا ظہر الخبث، جب گندگی زیادہ ہو جائے گی تو پھر اللہ کی یہ پکڑ آئے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں بتایا کہ یہ خسف کب ہوگا، زمین میں دھنسنا قرب قیامت میں کن گناہوں پر ہوگا؟ تو فرمایا المجاہرہ بالغناء والرفث، جب ناچ گانا کھلے عام ہونے لگ جائے گا، جب ناچ گانا کھلے عام ہو جائے گا، والمغازف، اور آلات موسیقی کھلے عام ہو جائیں گے، وشرب الخمور، اور شرابیں کھلے عام پی جائیں گی. عمران ابن حسین فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامہ خسف ومسخ وقذف، اس امت کے اندر بھی زمین میں دھنسنا ہوگا، شکلوں کا مسخ ہونا ہوگا، آسمان سے پتھروں کا بارش ہوگی. لیکن کب یا رسول اللہ؟ مسلمانوں میں ہوگا. آپ نے فرمایا ومتى ذلك، اس کے علاوہ کون اور اس کے علاوہ کس پر؟ فرمایا جب یہ مسلمان اسلام کے نام لیوا اذا ظہرت القینات والمغازف وشربت الخمور، گانے بجانے والیاں اور آلات موسیقی کی جب کثرت ہو جائے گی اور شرابیں پی جائیں گی، پھر اس امت کے اندر بھی زمین میں دھنسنا ہوگا. یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا کہ ٹیلنٹ پورے ملک میں تلاش کیا جاتا ہے، کون اچھا گلوکار بنتا ہے، یہ ہونا ہے. اس لیے کہ قرب قیامت میں دھنسنا بھی تو ہے. جب تک یہ ٹیلنٹ تلاش نہیں ہوگا اس وقت تک یہ عام کیسے ہوگا؟ ٹیلنٹ تلاش کیا جاتا ہے نا، اور دانشگاہوں کے اندر، تعلیمی گاہوں کے اندر بھی کلاسز دی جاتی ہیں. اس نسل کو اب اسی کی ضرورت رہ گئی ہے. ناچتا کہتا ہے، گاتا کیسا ہے. پہلے میں اپنے بچوں کو اللہ کا نام سکھاتی تھی، اور جب وہ گنگناتا ہے تو کہتے ہیں بچے میں ٹیلنٹ بہت ہے. جب وہ گنگناتا ہے اماں کے سامنے ناچتا ہے، ٹیلنٹ بہت ہے. پہلے مائیں بسم اللہ پڑھاتی تھیں، اللہ کا نام سکھایا کرتی تھیں، اللہ کی بات سکھایا کرتی تھی. پوری کوشش ہوا کرتی تھی ماؤں کی کہ بچے کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کا نام لے، اور اللہ کرے اس کی برکت سے آخری کلمہ بھی اللہ کا نام کا ہو اور اللہ کے نبی کی بشارت ملے کہ سیدھا جنت میں چلا جائے. لیکن اب کیا ہے؟ مائیں بچوں کو جب سینے سے لگاتی، چھاتی سے لگاتی تو ان کی تربیت کرتی تھی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دودھ پلا رہی ہوتی اور ان کے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے انہیں یوں لوریاں دے رہی ہوتی، اور ان کے زبان سے یہ الفاظ ہوتے تھے تاکہ بچے کے دل کی دنیا میں یہ چیزیں نقش ہو جائیں. اور جب وہ زبان کھولے تو اللہ کا نام لے، زبان کھولے تو اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے. اور آج میرے عزیزو ابھی اس کی 2.5 سال کی عمر نہیں ہے، 3 سال کی عمر میں آپ نے تعلیمی ادارے میں بھیج دیا، وہاں اسے موسیقی کی کلاس سکھائی جا رہی. کیسی بدنصیبی ہے. عقل پر ماتم کیجئے، لاکھوں روپے بھی دیجئے اور اپنی اولادوں کو بھی ان کے حوالے کیجئے. لاکھوں روپے بھی دیجئے اور اپنی نسل کو، اپنی اولادوں کو بھی برباد کیجئے. پیسہ بھی دیجئے اور اس اولاد کو اپنے لیے وبال بھی بنائیے. کیا دولت تھی اولاد جو مسلمانوں کے لیے صدقہ جاریہ تھی، اور بہترین زندگی کی صلاحیتیں اس کے اندر پیدا کرنے کا موقع تھا. کیا بڑی دولت تھی کہ مسلمان اس میں سرمایہ کاری کرتا، اپنے وسائل لگاتا، اپنی صلاحیتیں لگاتا، اپنی توجہ دیتا، تاکہ اس سرمایہ کاری سے ایسی چیز بنے کہ کھربوں سال کی زندگی میں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اس کی آخرت بھی برباد کرتا ہے اور اپنی بھی آخرت برباد کرتا ہے، اپنی بھی آخرت برباد کرتا ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں خسف ہوگا جب آلات موسیقی اور گانا بجانا اور ناچنا عام ہو جائے. شریف گھرانوں کی عورتیں، ہاں شریف گھرانوں کی شادیاں، وہاں بھی اسٹیج اب سجتا ہے. جہاں ان کی نسلوں میں کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ ان کی شادیوں کے اندر بھی اسٹیج پہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہاں ہوگا، اس لیے کہ قبر قیامت میں زمین میں دھنسنا بھی تو ہے، مرنا بھی تو ہے. ہاں یہ قیامت کی شکل بھی پوری تو ہونی ہے. اللہ رب العزت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو ان فتنوں سے اور ان گندگیوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور اللہ اپنی ناراضگی سے، غضب سے ہمیشہ محفوظ فرمائے.